بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں اسلان بابر اور اس ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈ۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، لاہور کے اندر ایک بہت ہی ہولناک ایک واقعہ پیش آیا، جو کہ ایک لاہور کے اچھرا نامی بازار کے اندر ایک خاتون جس نے عربی لباس، جس کے اوپر عربی لباس عربی زبان کے اندر لفظ حلوہ اور اس کے علاوہ کچھ دیگر الفاظ لکھے گئے تھے، جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، کہ اس کے اوپر عربی زبان اور عربی کے اندر جو کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں اس قسم کے ملبوسات، اس قسم کے ڈریسز بہت زیادہ لائک کیے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں۔ ایون کہ اگر بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے لوگوں کو ان ڈریسز کے بارے میں یا اس کے حوالے سے کچھ زیادہ اتنی بہتر طریقے سے انفارمیشن نہیں تھی، کیونکہ یہ ہماری ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے، جو کسی بھی لحاظ سے ہماری قوم کی جہالت کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یا عربی کے اندر لکھا گیا ایک الفاظ حلوہ، جس کا معنی خوبصورت، پیارا، اس چیز کے ہیں، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک دکان جو کہ فوڈ پوائنٹ کی شاپ، جو کہ ایک عام ایک کرسچن نامی جو شخص تھا، اس کی ایک شاپ، جس کے اوپر دو میاں بیوی، دو لوگ جو کہ وہاں پہ آئے، اور جب اس کو اس ڈریس کے اندر دیکھا تو لوگوں نے اس کے بعد جب دیکھنا شروع کیا تو وہاں پہ قاری صاحب کو لے کے آیا گیا، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، صرف اس بات کے اوپر، اس جہالت کے اوپر کہ شاید یہ جو اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے، جو اس نے وہ ڈریس پہنا ہوا ہے، شاید وہ جو ڈریس ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن پاک کی آیات لکھی گئی ہیں اس ڈریس کے اوپر، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جو ان لوگوں کو مارنے کی دھمکی یا ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے سو چکے تھے اور قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ گستاخ رسول، ان سب کے جو لب تھے، ان میں سب وہ لوگ ایک ہی بات بول رہے تھے، اور بار بار اس جگہ کے اوپر کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ایون کہ ان لوگوں کو اس چیز کا، اس ڈریس کے بارے میں بالکل بھی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن ایسی قوم، ایسے لوگ جو کوئی بھی بات سوچے سمجھے بنا کسی بھی چیز کو اگر آپ وہ نظر کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے، یہ جو ہو رہا ہے دین کی بنا کے اوپر، اس کو نظر کر دیتے ہیں، اور ہر ایک انسان اور ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ شاید یہ جو کر رہے ہیں مین کے وہ سب لوگ ایک ہی بات، ایک ہی صدا کر رہے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ سب لوگ اسی چیز کے اوپر اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ ایون کہ وہ جو ہسبینڈ وائف تھے وہ کافی حد تک پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزار لوگ جو کہ ہمارے پاگل لوگ ہیں، جن کو کسی بھی طریقے سے نہیں پتا تھا، جو کہ تو ایک سے دو، دو سے تین اور تین سے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے صرف ان لوگوں کو مارنے کے لیے، اور جس چیز کے بارے میں، جس ٹاپک کے اوپر، جس چیز کے بارے میں ان کو بالکل بھی کسی طریقے کا علم نہیں ہے، اس کے اوپر وہ ان کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایون کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ، ان لوگوں نے اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے کہ شاید جو ان کو صحیح لگتا ہے اور جو یہ لوگ صحیح محسوس کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، اور باقی جو چیز ہے اسلام سے شاید یہ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر اس چیز کے بارے میں اسپیشل سب سے پہلے تو عورت کے پردے کا جو حکم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کس طریقے کے ساتھ اتنے سارے لوگ ایک عورت کو جس کے پردے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا ہوا ہے، اور اس لڑکی کے، اس عورت کے پردے کو بھول جاتے ہیں اور اس کو قتل کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ نازیبا الفاظ بھی یوز کرتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اور صرف یہی چیز کہ اس کے جو ڈریس کے اوپر لکھا گیا ہے شاید وہ قرآن پاک کی کوئی آیات کچھ چیز ہے، لیکن ایسا درحق ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ہر انسان اور ہر جو لوگ ہیں وہ ہر انسان مذہب کارڈ یوز کرتا ہے، ایون کہ جو اوریجنل چیز ہے اس کو جاننے کے باوجود اور نہیں جانتے ہوئے پھر بھی اس کے باوجود وہ ایک مذہب کارڈ یوز کرتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ سعودی عرب میں دو سعودی عرب آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، اور وہاں پہ ایک
پاکستانی جو انسان تھا وہ گزرا اور وہ ان کی گالیوں کے اوپر آمین آمین بول رہا تھا۔ ہماری شاعری لوگوں کی کچھ ایسی ہی مثال ہے کہ جن کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی صحیح طریقے سے انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن ایک ہے ہی پاگل کے پیچھے لگ کے سب لوگ اسی طریقے میں اسی وے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید وہ آگے والی چیز غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے حوالے سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ایون اگر سوچنے والی بات ہے، سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ماننے کا اگر حق کہتے ہیں کہ یہ کس جگہ پہ کس قانون میں لکھا گیا ہے کہ اگر فرض کریں اگر اس عورت کے جو ڈریس تھے، عورت کا لباس تھا، اگر فرض کریں وہ غلط بھی ہو، تو کس قانون میں یا کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک عورت کو قتل کر دیں، یا کس طریقے کے آپ کون ہوتے ہیں کسی بھی عورت کو یا کسی کو بھی قتل کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار، آپ کو یہ جو رتبہ ہے کس نے دیا ہے؟ لیکن نہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے، یہ لوگ مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نہ کسی دین کے لحاظ سے، شاید میں خود اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن پھر بھی دین کے لحاظ سے دین سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ایون کے درباروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور انسانوں کی جو ہیں عزتوں اس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی، اور یہی لوگ جب ایسے کوئی بات آتی ہے تو وہ مذہب کارڈ یوز کر لیتے ہیں، مذہب کی بات کر دیتے ہیں، ایون کہ جو اوریجنل بات ہوتی ہے شاید وہ اس سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں کی بات کریں، اگر ان لوگوں میں کوئی اتنی بات ہے تو یہ لوگ آج تک کشمیر اور فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر باہر کیوں نہیں نکلے؟ اس کے اوپر ان لوگوں نے آج تک آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں تو یہ لوگ شاید بہت زیادہ اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا، اور اسرائیل چیز کے اوپر ہے، اسرائیل کے اوپر سے کوک، سپرائٹ اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، آج تک ان لوگوں کی طرف سے نہیں کی۔ اگر اتنا ہی یہ اختیارات رکھتے ہیں، اتنا ہی یہ مذہب کارڈ یا اتنا ہی یہ کچھ یوز کرتے ہیں، تو کیوں آج تک ان لوگوں نے سپرائٹ یا کوک یا کوئی جو اور بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ان لوگوں نے آج تک احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آج تک ان چیزوں کو بند کیوں نہیں کیا؟ آج تک ان چیزوں کے لیے کیوں نہیں انہوں نے آواز اٹھائی؟ صرف جب بھی بات آتی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے تو صرف وہ مذہب کارڈ یوز کر لیتے ہیں، اور کسی بھی طریقے کے ساتھ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ ہم لوگوں کے اندر سے آ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو شاید دین کے حوالے سے بہت زیادہ اپنے آپ کو، یا کچھ اولیاء کرام یا کچھ مولوی حضرات جو ہمارے اسپیشلی محلے داروں کے ہوتے ہیں، محلے کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کچھ لوگ شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاید وہ خود بھی اور جو ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید دین کے جو اس سے کافی زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی دکان جس کے اوپر دو لوگ آئے ہیں ایک ویسے بیٹھے ہوئے، اس جگہ پہ ان لوگوں کا ایشو بنا اور بہت سارے لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے، لیکن سب سے بیٹر جو بات تھی جو کہ اے ایس پی اچرا، وہاں کی جو اے ایس پی تھی، انہوں نے آ کے جو اس عورت کو بچایا ان لوگوں سے، اور بڑے اچھی طریقے سے بچایا۔ سب سے پہلے تو جو فیمیل پولیس اے ایس پی ہیں ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں ہم لوگ، کہ ان کی وجہ سے شاید کسی بے گناہ کو قتل تو نہیں کر دیا گیا، اور لیکن دیکھنے اور بات سمپل سی اس ٹاپک ہم لاسٹ یہ کریں گے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ یا کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی بات کو آپ مذہب کے اوپر اسپیشلی کسی بھی ایسی چیز کے اوپر نہ لے کے جایا کریں، کہ اگر آپ کو بات کا نہیں پتہ ہو تو کوشش کریں اس بات کے حوالے سے یا اس بات کو پہلے سرچ کریں، یا اس بات کے حوالے سے پتہ کریں کہ آیا کہ کیا یہ بات ایسے ہے یا نہیں، کیونکہ بے شک اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ لڑکی نے جو ڈریس پہنا تھا شاید وہ گستاخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس ڈریس کے اوپر لکھا گیا تھا الفاظ ہیں ایک حلوہ، جو کہ عربی زبان کا لفظ، جس کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، اور بتانے کا سمپل سا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا کسی بھی لحاظ سے لڑائی یا بحث کرنے سے بہتر ہے پہلے اس چیز کے اوپر تحقیقات کی جائے، پھر اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ بھی کرنے کا حق پولیس کو یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کو ہے، نہ کہ آپ عوام کو، کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں آپ سے لاسٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہے جو کہ باہر میں سعودی عرب گیا، اور وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر عربی لکھی ہوئی، تو وہ شخص جا کے وہاں کے ان کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جا کے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ واش روم لکھا ہوا ہے۔ تو اس حد تک تو ہے ہمارے جو لوگ ہیں
اس حد تک تو ان کے اندر یہ بات ہے، لیکن کسی بھی بات کو سوچے سمجھے بنا وداؤٹ اینی ریزن اس کے پیچھے لگ جانے سے بیٹر ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی چیز کو اس کے سوچے سمجھیں اور اس کے اوپر پھر بات کریں. ایسے کسی بے گناہ کے اوپر کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم یا کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے بعد میں آپ کے لیے اور باقی دوسرے لوگوں کے لیے مسئلہ ہو. اور آخر پہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.